في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون وملئه وما فيها من العبر سورة الزخرف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وإناده أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحا مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں اللہ پاک نے خبر دی فرعون کی اور اس کی سرکشی اور نافرمانی اور کفر اور عناد کی. انہو جمع قومہ کہ اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس کے اندر ان کو خطاب کیا بڑے فخر سے اور فخر کیا کہ ملک مصر میرا ہے اور میرے تصرف میں ہے. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. قال قتادہ کانت لہم جنات وانہار ماء. حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس باغ تھے بڑے بڑے اور نہریں تھیں پانی جاری رہتا تھا. افلا تبصرون ای افلا ترون ما انا فیہ من العظمت والملک یعنی موسیٰ و اتباعہ فقراء ضعفاء. افلا تبصرون قوم کو کہنے لگا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میرے پاس کتنی عظمت ہے ملک ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی اتباع کرنے والے کتنے فقیر ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں. جیسے کہ دوسری مقام پہ بھی اللہ پاک نے نقل فرمایا فحشر فنادا. اس نے جمع کیا قوم کو اور پھر پکار کے کہا وقال انا ربکم الاعلی. میں ہی تمہارا سب سے بڑا سردار ہوں. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی. پھر اللہ نے پکڑ لیا اس کو ذلت کے عذاب میں. اب اس میں بھی کہتا ہے امنا خیر من ھذا الذی هو مہین. قال سدی یقول بل انا خیر من ھذا الذی هو مہین. وهكذا قال بعض نحاة البصرة ان امها هنا بمعنى بل. ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن بعض القراء انه قرأها اما انا خیر من ھذا الذی هو مہین. کہنے لگا دیکھو تم خود فیصلہ کرو میں بہتر ہوں یا یہ کمزور آدمی جو ہے یہ بہتر ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ام یہاں اضراب کے معنی میں ہے بل کے معنی میں ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ اما کے معنی میں ہے جیسے فرا نحوی نے پڑھا ہے اما انا خیر من ھذا الذی هو مہین. قال ابن جریر ولو صحت هذه القراءة لكان معناها صحیحا واضحا ولكنها خلاف قراءة الامصار فانهم قرأوا انا خیر من ھذا الذی هو مہین علی الاستفہام. اب مفسر فرماتا ہے کہ اگر اما والی قرائات بھی صحیح ہو تو پھر بھی معنی جو ہے زیادہ واضح ہو جاتا ہے.
لیکن قراء الامصار جو ہیں انہوں نے اما نہیں پڑھا بلکہ استفہام سے پڑھا ہے ام انا خیر من هذا الذي هو مهين قلت وعلى كل تقدير فإنما يعني فرعون لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام وقد كذب في قوله هذا كذبا بينا واضحا فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. اب مفسر فرماتا ہے کہ ہم چاہے ام پڑھیں یا اما پڑھیں، معنی اس کا مقصد اس کا یہ تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں، میرے پاس ملک ہے، طاقت ہے، قوت ہے، عظمت ہے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، ایسا جھوٹ کہ علیہ لعائن اللہ، اللہ کی لعنتیں اس پہ ہوں متواتر قیامت تک. مہین کا کیا معنی ہے؟ یعنی حقیر. دیکھو یہ ایک حقیر آدمی ہے، اس کی کیا قیمت. وقال قتادہ والسدیان ضعیف، انہوں نے کہا کہ مہین کا معنی ضعیف ہے. وقال ابن جریر یعنی لا ملک لہ ولا سلطان ولا مال. مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہین کا معنی یہ ہے کہ نہ اس کے پاس کوئی ملک ہے، نہ سلطنت ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے. ولا يكاد يبين يعني لا يكاد يفصح عن كلامه فهو عي حاصر. اور کہنے لگا کہ دیکھو وہ کھل کے وضاحت سے فصاحت سے بات بھی نہیں کر سکتا بلکہ بات کرنے سے عاجز ہے اور اس کی زبان میں گرا لگی ہے. قال السدی لا يكاد يبين لا يكاد يفهم یعنی بات اس کی سمجھ نہیں آتی. وقال قتادہ والسدی وابن جریر یعنی ای اللسان کہ اس کی زبان میں لکنت ہے. وقال سفیان یعنی فی لسانہ شیء من الجمرۃ حین وضعها فی فمہ وهو صغیر. حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں اثر تھا کہ بچپن میں جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے انگارے کو اٹھا کے زبان پہ رکھا تھا. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ فِرْعَوْنُ لَعْنَهُ اللَّهُ كِذْبٌ وَإِخْتَلَاقٌ. لیکن جو باتیں بھی فرعون کر رہا ہے جھوٹ ہیں، گھڑی ہوئی ہیں. وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى هَذَا الْكُفْرِ وَالْإِنَادِ وَهُوَ مَا يَنظُرُ إِلَى موسیٰ علیہ السلام بِعَيْنٍ كَافِرَةٍ شَقِيَّةٍ. اصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر تھا، اناد تھا، اور وہ بڑی بدبخت شقاوت والی آنکھوں سے دیکھتا تھا. وَقَدْ كَانَ موسیٰ علیہ السلام مِنَ الْجَلَالَةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْبَهَاءِ فِي صُورَةٍ يَبْهَرُ أَبْصَارَ ذَوِي الْأَلْبَابِ. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو شان دی تھی، آپ کو عظمت دی تھی اور آپ کو ہیبت دی تھی، اور آپ کا ایسا روب تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کی آنکھیں حیران ہو جاتی تھی. وقولہ مہین کا معنی نعوذ باللہ کاذب بھی جھوٹ بولتا ہے. بل هو المہین الحقیر خلقتا وخلقا ودینا. اب مفسر فرماتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو حقیر اور مہین فرعون ہے، خلقت کے اعتبار سے بھی، خلق کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی. وموسیٰ علیہ السلام هو الشریف الرئیس الصادق البار الراشد. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عزت والے ہیں، سردار ہیں، سچے ہیں، پاک باز ہیں، رشد و ہدایت پہ ہیں. قولہ ولا يكاد يبين افتراء ايضا فانه وان كان قد اصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجبرة فقد سأل الله عز وجل ان يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله. اور فرعون کا یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ نہیں آتی یہ بھی جھوٹ ہے. بچپن میں آپ نے انگارہ رکھا تھا، اپنی زبان پہ گرا لگی تھی، لیکن جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس تکلیف کو دور فرما دیا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فرماتے ہیں قد استجاب اللہ تبارک و تعالی لہ ذالک فی قولہ. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعاؤں کو منظور فرمایا. اللہ نے فرمایا تھا قد اعطیت سؤلک یا موسیٰ، جو مانگا ہم نے آپ کو دے دیا. وبتقدیر ان یکون قد بقی شیء لم یسأل ازالته كما قاله الحسن البصري وانما سال ذبال ما يحصل معه والابلاغ واللفام. فالاشياء الخلقيه والتي ليست من فعل اليد لا يعاب بها ولا يذم عليها. اب مفسر فرماتا ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ کچھ نہ کچھ اثر اس کا باقی رہ گیا تھا
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا ہی اتنا تھا کہ میری بات پہنچ سکے، سمجھا سکوں. اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پہ عیب لگانے والا احمق ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے. اللہ نے کسی کو جمیل بنایا ہے، کسی کو قوی بنایا ہے، کسی کو طویل بنایا ہے، کسی کو قصیر بنایا ہے. اللہ نے کسی کو عقل والا بنایا ہے، کسی کو لبید بنایا ہے. اللہ نے کسی کو فصیح بنایا ہے اور کسی کو زبان کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے. یہ تو اللہ کی چیزیں ہیں. وفرعون إن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذا وإنما أراد الترويج على رعيته فإنهم كانوا جهلة أغبياء. اب مفسر فرماتے ہیں کہ فرعون حالانکہ جانتا تھا، سمجھتا تھا، اس کو عقل تھی، جانتا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر، محض اپنے رعایا پر روب ڈالنے کے لیے اور ان کو دھوکہ ڈالنے کے لیے یہ باتیں کر رہا تھا. فلولا القي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه والملائكة مقترنين فلولا القي عليه أسورة من ذهب وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي. اس زمانے کے اندر ہاتھوں کے اندر کنگن اور زیور پہنے جاتے تھے. اور یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہیں میرے مدنی رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دونوں ہاتھوں میں، ایک میں آپ نے سونے کا ٹکڑا لیا، ایک میں آپ نے ریشم کے کپڑے کا ٹکڑا لیا اور فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی. یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں، عورت کے لیے حلال ہے، لیکن مردوں کے لیے سونا بھی اور ریشم بھی. سونے کا استعمال چاہے انگوٹھی میں کرے، سونے کا قلم ہو، سونے کی گھڑی ہو، سونے کے برتن ہوں، کچھ بھی وہ سب حرام ہے. اسی طرح خالص ریشم کا کپڑا جو ہے وہ بھی حرام ہے، لیکن عورتوں کے لیے دونوں چیزیں جائز ہیں. اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو جنت کے اندر عطا فرمائیں گے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی دنیا میں سونا پہنتے ہیں، ریشم پہنتے ہیں، اللہ کی نعمت جنت سے وہ محروم ہو جائیں گے ان نعمتوں سے. کہتے ہیں کہ جاء مقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وقتادہ وغیر واحد او جاء معه الملائکۃ مقترنین أي يكنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه نظر على الشكل الظاهر ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهم. کہنے لگا پھر اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں جو اس کی خدمت کریں، جو اس کی حفاظت کریں، جو اس کی عظمت شان پہ دلالت کریں. مفسر فرماتا ہے وہ ظاہر پہ نظر ڈال رہا تھا لیکن اس کو باطن کا پتہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل سے ہیں. ولہذا قال تعالی فاستخف قومه فاطاعوه اي استخف عقولهم ودعاهم الى الضلالة فاستجابوا له. اپنی قوم کے عقلوں کو کمزور پایا اور ان کو دھوکہ دے کے جو جو باتیں کہتا گیا وہ قوم مانتی گئی. اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین. اصل بات یہ ہے کہ وہ قوم تھی ہی حد سے نکلنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے والے. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فلما آسفونا انتقمنا منہم فأغرقناهم أجمعين. قال علي بن ابي طلحة ابن عباس رضي الله عنهما آسفونا اسخطونا وقال الضحاك واغضبونا. اللہ نے فرمایا جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، یعنی ہمارے پیغمبر کی شان میں جو توہین ہے وہ تو اللہ کی توہین ہے. جو بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ گویا اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. جیسا کہ حدیث مبارک ہے میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی، فرمایا خبردار خبردار میرے صحابہ کی شان کا خیال رکھنا. فمن احبهم فبحبی احبهم. اور جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں.
ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، دراصل وہ حضرت محمد مصطفیٰ سے بغض رکھتے ہیں۔ اور فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، اور جو میرے صحابہ کو ایذا پہنچائے اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے قریب ہے کہ اللہ ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ صحابہ کو ایذا پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث مبارک تو الحمدللہ ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھنا بھی تو چاہیے نا۔ ایک بات تو واضح ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ کے زمانے میں اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کی، تکلیف پہنچائی، وہ ایذا واضح ہے۔ اگر صحابہ کا زمانہ ختم ہو گیا تو یہ بھی ایذا ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے، ورنہ اب اللہ کو کون ایذا پہنچا سکتا ہے؟ کسی انسان کی طاقت ہے کہ خدا کو ایذا پہنچائے، یا کسی انسان کی طاقت ہے کہ حضور پاک کو ایذا پہنچائے؟ معنی یہ ہے کہ آج اگر کوئی صحابہ کی عظمت شان کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو یہ ایذا ہے۔ اگر آج کوئی سرکار دو عالم کی شان میں کروڑواں درجہ کوتاہی کر رہا ہے تو یہ ایذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، یہ ایذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے بنا رہا ہے، یہ ایذا ہے۔ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہا ہے، یہ ایذا ہے کہ اللہ پاک تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ تو بیوی سے پاک، بیٹوں سے پاک، بیٹیوں سے پاک، اولاد سے پاک، ہر صفت عجز سے پاک ہے۔ پھر کہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیوی ہے، تو یہ ایذا ہوتی ہے، یاد رکھو۔ آج بھی جو لوگ صحابہ کو نعوذ باللہ تبرہ کرتے ہیں، آج بھی جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کے بعد صحابہ نعوذ باللہ سب مرتد ہو گئے تھے، صرف 4-5 صحابہ رہ گئے، باقی تو سارے دین اسلام سے نکل گئے، یہ ایذا کہ اللہ نے ان کو اسلام کا نمونہ بنایا، اللہ ان کے ایمان پہ خود گواہ ہے۔ دیکھیں نا پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کون سا ایسا عزت، عظمت، شان کا لفظ ہے جو صحابہ کے حق میں نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی لوگوں سے کہہ دو آمنو کما آمن الناس، ایمان لیا اس طرح جس طرح میرے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ یہ ایمان کا ماڈل ہے، ایمان کا نمونہ ہے۔ تو اگر نعوذ باللہ ماڈل ہی غلط ہوگا تو پھر تو ہر چیز غلط ہو گئی، نقشہ ہی غلط ہو تو عمارت کیا بنے گی؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ رسول کے رستے کو چھوڑ دے اور صحابہ کے رستے کو چھوڑ دے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اللہ کو چھوڑا، اللہ کے رسول کو چھوڑا اور مومنین کے رستے پہ بھی نہیں چلا۔ مومنین کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو اصحاب رسول سے جو بغض ہے یاد رکھیں۔ اسی طرح اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، میرا مدنی سچے پکے اندر باہر سے ایمان والے تیرے صحابہ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ایسے نہیں فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرا مدنی تیرے صحابہ کے دلوں کو میں نے مانجھ کے دیکھ لیا، یہ اندر باہر سے سچے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، وہ صحابہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا
اور اگلی آیت میں فرمایا میرا مدنی جب وہ بیعت کر رہے تھے ایک ہاتھ تیرا تھا ایک صحابی کا تھا اور میرا ہاتھ ان کے اوپر تھا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پہ ہم اس کو غالب کر دیں۔ اور اس بات کے ہم گواہ ہیں، کفا باللہ شہیدہ، میری گواہی کافی ہے تیرا دین غالب آئے گا۔ اور وہ کب غالب آیا؟ صحابہ کے زمانے میں۔ پھر آگے اللہ نے نقشہ کھینچا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، میرا مدنی اللہ کا رسول اور جو اس کے ساتھ ہیں کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس کے اندر بھائی چارہ ہے، مہربان ہیں، جب دیکھو یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، ہر وقت اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ شیعہ اور روافض کو تو چھوڑے نا، وہ تو ایک باطل فرقہ ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں تو ہدایت کی تلاش ہے۔ لیکن دکھ تو یہ ہوتا ہے کہ آج بہت سارے اہل سنت والجماعت کہلانے والے بھی صحابہ کو وہ مقام نہیں دیتے جو صحابہ کا مقام۔ کسی نے بڑے عجیب انداز میں لکھ دیا کہ ٹھیک ہے جی صحابہ کی بڑی شان ہے، لیکن صحابہ معیار حق تو نہیں ہے نا، معیار حق تو اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ صحابہ شان ہیں لیکن وہ معیار حق نہیں ہے۔ تو اگر صحابہ ہی معیار حق نہیں تو ان کے بعد معیار حق ہے کون؟ اتنا بڑا ایک چھوٹا سا لفظ لکھا لیکن انتہا تک چلے گا۔ ان کے بعد انہوں نے بھی لکھ دیا کہ دیکھیں جی صحابہ انسان تھے نا، ان سے بھی تو غلطیاں ہوئی نا۔ اب حضرت عثمان نے اپنے لوگوں کو، رشتہ داروں کو عہدے دے دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شفقت اور مہربانی میں آ کر بیت المال سے اپنے اقارب و ارحام کو نواز دیا، تو اس سے بڑی اور کیا ہے؟ مقصد ہے نعوذ باللہ خائن تھے۔ یہ اہل سنت کہلانے والے لکھتے ہیں۔ اور بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سے کہو کہ بھائی یہ بات صحابی نے کہو، یار صحابی کی بات کرتے ہو، ہم تو نبی کی بات کرتے ہیں، تم صحابی کی بات کرتے ہو۔ ہم تو بس اللہ کا رسول، اس کے بعد ہم کوئی بات تیسری بالکل نہیں قبول، بس اللہ کا رسول۔ تو وہی رسول کی بات تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ تمہارے اپنے باپ دادا ملے تھے حضور کو؟ وہی خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو کہ رسول اللہ کی ہر بات پہنچانے والے ہم تک کون ہیں؟ وہ تو صحابی ہیں۔ حضور سرکار دو عالم نے حج فرمایا، کہاں احرام باندھا؟ کون بتائے گا؟ صحابہ۔ حضور پاک نے احرام میں کتنی چادریں استعمال فرمائیں؟ کون بتلائے گا؟ صحابہ۔ حضور نے احرام باندھتے ہوئے کیا نیت کی تھی؟ حج افراد تھا، قران تھا، تمتع تھا؟ کون بتائیں گے؟ صحابہ۔ حضور پاک نے لبیک پڑھنا کہاں سے شروع کیا؟ مسجد سے شروع کیا، سواری پہ بیٹھتے شروع کیا، یا مقام بیدا سے شروع کیا؟ کون بتائیں گے؟ صحابہ۔ حضور جب مکے میں پہنچے، مکے گئے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، کس مقام پہ غسل فرمایا؟ کون بتائیں گے؟ صحابہ۔ حضور پاک نے طواف کیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہاں پڑھی؟ کون بتلائے گا؟ سارے دین کا گواہ تو صحابی ہیں۔ اگر صحابی ختم ہو گئے، دین محمد مصطفیٰ ختم ہو گیا۔ بڑے آرام سے کہہ دیتے او جی نبی تو نہیں ہے نا جی وہ تو نبی نہیں ہے، تم کیا ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے صحابہ کے مقابلے پہ؟ بات کہتے ہوئے اللہ کے بندے ڈرتے بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، جو مرضی آئے گی کہہ دیں گے۔ حالانکہ صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہیں امیر المومنین فی الحدیث ہے، یعنی اس کو حدیث کا بادشاہ ہے۔
اور عبداللہ ابن المبارک وہ آدمی ہے جس کے بارے میں علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس بندے کا اگر کسی مجلس میں ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ عبداللہ ابن المبارک ابن مبارک اس شان کا آدمی ہے کہ امام بخاری کا بھی استاد ہے، اتنا بڑا آدمی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا امام بخاری کا استاد ہے، امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ اس سے ایک بندے نے آ کے پوچھا، سوال کرنے والا کو بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ عمر ابن عبد العزیز میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کیا فرق ہے؟ یعنی سوال دیکھیں کتنے سمجھداری سے کیا اس نے، یعنی تابعین کی صف اول کا آدمی لیا کہ عمر ابن عبد العزیز جو ہے وہ عادل ہے، وہ زاہد ہے، وہ عابد ہے، اور وہ اس مقام پہ پہنچا کہ جس کو ثانی عمر کا خطاب ملا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خلفاء کے بعد میں ہیں۔ تو اس نے تابعین کا اول آدمی، خلفاء کا آخر آدمی جو ہے ان کے بارے میں پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کی شان زیادہ ہے یا حضرت معاویہ کی شان زیادہ ہے؟ تو حضرت غصے میں آ گئے، فرمایا وہی حقا، فرمایا ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضور کے زمانے میں سرکار دو عالم کے ساتھ مل کر جب جہاد کیا، جب گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو دوڑایا، اس کے پاؤں سے جو مٹی اڑی اور وہ گھوڑے کی ناک میں جا کے میل بن گئی، عمر ابن عبد العزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، تم معاویہ کے برابر کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ معاویہ تو صاحب رسول اللہ، وہ تو نبی کا صحابی ہے، وہ کاتب الوحی ہے، وہ حضور کی بیوی کا بھائی ہے، اور وہ صحابی ہے جس کے لیے حضور نے دعا کی کہ اللہم اہدہ واہد بہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ میرے معاویہ کو ہدایت پہ رکھنا اور اس کے ذریعے عالم کو بھی ہدایت دینا۔ تو کہا اس کا مقابلہ کرے، وہ صحابی ہے، عمر ابن عبد العزیز کتنا اونچا ہو جائے، تابعی ہے، صحابی تو نہیں ہے۔ تو صحابہ کا اتنا بڑا مقام، ایسے منہ سے کہ او جی صحابی کی بات ہے نا جی، او چھوڑو جی وہ صحابی کی بات، او جی یہاں بی بی عائشہ کی بات ہے، وہ اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ صحابی کوئی ایسی بات ہے؟ تمام دنیا کے اولیاء اکٹھے کرو، ایک صحابی کے قدم کے برابر نہیں ہو سکتے، کہ وہ اولیاء کی بڑی شان ہے لیکن انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا۔ صحابی وہ ہے جس نے صاحب رسول اللہ ہے، اس کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے، ایک گھڑی کی صحبت مل جائے وہ تو صحابی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، ایذا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، ان کے نام کو حقارت کے ساتھ ذکر کرنا، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ لگانا، یا ان کی آپس میں جو جنگیں ہو گئی ان کو سامنے رکھ کے نعوذ باللہ باتیں بنانا۔ بھائی ان میں جنگیں ہو گئی، ہم بھی مانتے ہیں، صحابہ شہید بھی ہو گئے، لیکن اللہ نے جب فرما دیا میں نے دونوں کو معاف کر دیا، تو آپ کون ہیں؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حضرت علی اور عبداللہ ابن الزبیر میں کتنا بڑا مقابلہ ہے، لیکن ایک دن آپ بیٹھے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے حضرت طلحہ آئے تو حضرت علی نے اپنی چادر بچھائی ان کے لیے اور بٹھایا، کہا یا ابن عمے، میرے بھتیجے اس میں بیٹھو، ان اللہ یجمع اباک وانا فی الجنت، فرمایا میرے بھتیجے اللہ تیرے ابے کو بھی اور ہمیں بھی جنت میں اکٹھا رکھیں گے، اور ہم ان لوگوں میں ہوں گے کہ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا، اللہ ہمارے دلوں سے وہ جو کوئی تھوڑا بہت کینہ ہے وہ بھی نکال دیں گے، ہم تو جنت میں بھی اکٹھے ہوں۔
صحابہ کا کتنا بڑا مقام. حضرت سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی جب جنگ ہو رہی تھی آپس میں، تو روم کے بادشاہ کو خیال آیا کہ بھئی آج کل صحابہ کی آپس میں جنگ ہے اور حضرت علی نے مدینہ منورہ بھی چھوڑ دیا ہے اور دارالخلافہ کوفہ ہے، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کی فوجیں رات دن ٹکرا رہی ہیں. یہ بڑا موقع ہے کہ ہم مدینے پہ حملہ کر کے قبضہ کیوں نہ کر لیں. دشمن تو انتظار میں ہوتے ہیں. اور روم کے بادشاہ نے حکم دیا کہ فوجوں کو تیار کرو اور بالکل خفیہ طریقے سے تیاری کرو. اچانک ایک بڑا لشکر لے کے ہم مدینے پہ ٹوٹ پڑیں گے اور مدینے پہ قبضہ کر لیں گے. یہ تو آپس میں ویسے لڑ رہے. حضرت علی کو بھی پتہ لگ گیا، حضرت معاویہ کو بھی پتہ لگ گیا کہ روم کا بادشاہ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے. تو سیدنا معاویہ نے بادشاہ روم کو خط لکھا. آج بھی وہ خط تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے. آپ نے لکھا کہ یا کلب الروم، او روم کے کتے میری بات سنو. بادشاہ کو خط لکھ رہا ہے. حضرت معاویہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس وقت کی سپر پاور کو کہتا ہے تم کتے ہو. ہم تو پاؤں چاٹتے ہیں نا، ہم بھی مسلمان ہیں نا. لکھا گیا ہے کتے روم کے، تمہیں پتا ہے کہ حضرت علی کا اور میری جھگڑا ہے. اگر جس دن تم نے مدینے پہ حملہ کیا اور حضرت علی کی فوجیں تیرے مقابلے پہ نکلی، معاویہ پہلا سپاہی ہوگا جو حضرت علی کی قیادت میں تیرے خلاف جنگ لڑے گا. حضرت علی نے بھی یہی لکھا. اس نے کہا ہے ملک روم، بادشاہ روم، ہمیں پتہ لگا ہے تم تیاری کر رہے ہو ہماری جنگوں کو دیکھ کے. اگر حضرت معاویہ نے تیرے ساتھ جنگ لڑی، میں اس کی کمان میں سپاہی بن کے لڑوں گا. یہ ہم بھائیوں کا اختلاف ہے، ہو گیا. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، چلو یہ تو صحابہ ہے نا آپس میں. آپ نے خوارج تو ایک یعنی باطل فرقہ ہے، جیسے روافض ہیں ایسے خوارج ایک الگ فرقہ ہے. نواسب ہیں، خوارج ہیں، روافض ہیں اور کئی فرقے ہیں. تو خوارج کے ساتھ جب جنگ کر رہے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین ہمیں ایک بات تو بتائیں. آپ نے فرمایا پوچھو کیا کہتے ہو. اس نے کہا خوارج سے جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں ہم کفار، وہ کافر ہیں. اور انہوں نے نہیں من الکفر فرو، وہ تو کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں. انہوں نے پوچھا کہ حضرت اچھا کافر نہیں ہے تو کیا منافق ہیں؟ بالکل نہیں، وہ منافق بھی نہیں ہیں، کیونکہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں، ان کو زبانوں پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہے. یہ کہاں سے منافق ہو گئے؟ سننے پر میں امیر المومنین ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ کافر بھی نہیں ہے، منافق بھی نہیں ہے، آپ ان سے جنگ بھی لڑ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اخواننا ہمارے بھائی ہیں، بغونا قاتلونا فقاتلناہم، ہمارے بھائی ہیں، باغی بن گئے، انہوں نے ہم سے جنگ لڑی، ہم ان سے لڑ رہے، اور تو کوئی بات نہیں، میں کیوں کہوں کہ وہ کافر ہیں. اندازہ کریں آپ اس باتوں کا. لیکن آج ایک میرے جیسا 2 ٹکے کا مولوی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ صحابہ تو کچھ بھی نہیں. وہ جی صحابہ کو معصوم ہے. خدا کے بندے یاد رکھو، صحابہ معصوم نہیں ہیں. معصوم انبیاء کی ذات ہوتی ہے، لیکن صحابہ محفوظ بھی ہیں، مغفور بھی ہیں، عادل بھی ہیں، صادق بھی ہیں. تمام محدثین کا اتفاق ہے اگر کسی سند میں رجل ممن صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کا ذکر آئے اور یہ پتہ نہ لگے وہ بندہ کون ہے، لیکن یہ پتہ لگے کہ ہے صحابی، تو وہ سند ٹھیک ہے. الصحابۃ کلہم صدوق وعدول، کیونکہ تمام صحابہ جو ہیں وہ سچے بھی ہیں، عادل بھی ہیں، وہ کبھی غلط روایت کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کیا کریں،
ہم بڑے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا تھا نا میری امت پہ ایسے فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات ہوتی ہے ایسے اندھیرے چھا جائیں گے, نظر نہیں آئے گا کہ مل مخلص میں آگے کیسے نکلیں. آج دیکھ لو حضور کی امت سب سے بڑے ابتلا میں ہے. آپ دنیا کا کوئی اخبار, دنیا کا کوئی چینل, دنیا کا کوئی رسالہ اٹھا کے دیکھ لے, صرف یہی خبریں ملیں گی اتنے مر گئے, اتنے قتل ہو گئے, اتنے مر گئے, اتنے قتل ہو گئے, اتنے حادثے میں گر گئے, اتنے ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ کنویں میں گر گیا, اس کو آگ لگا دی گئی, اس سے زنا کیا گیا, اس کو اغوا کیا گیا, اس کو. یعنی یہ معاشرہ ہے, یہ مسلمان معاشرہ ہے. مسجدوں میں, مدرسوں میں, عبادت خانوں میں جا کے مسلمان نماز پڑھ رہا اس کو مار دیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں ہر فتنے سے بچا لے, اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما دے. اللہم لا تقتلنا بغضبک, اللہم لا تہلکنا بذنوبنا, اللہم انا خلق من خلقک لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. اللہ ہم تیرے بندے تو ہیں, تیری مخلوق تو ہیں, تو آخر جانوروں پہ بھی تو رحم کرتا ہے نا, کتوں پہ بھی رحم کرتا ہے, ہم پر بھی رحم فرما دے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا, وقال الضحاك واغضبونا وهكذا قال ابن عباس ايضا ومجاهد واكرم سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بن اخي بن وهب قال حدثنا امي قال حدثنا ابن حيات عن عقبة بن مسلم التجيبي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له. ثم تلا هذه الآية. حضرت عقبہ ابن عامر فرماتی ہیں کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, فسق و فجور میں ڈوبا ہوا ہے, شراب و کباب میں ڈوبا ہوا ہے, پھر بھی دولت آ رہی ہے, پیسہ آ رہا ہے, سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے, یہ استدراج ہے. اور اب آخر میں اللہ جب پکڑیں گے تو پھر اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. اس لیے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ فلما آسفونا انتقمنا منہم, کہ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا, غصہ جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے. وحدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم طارق بن شهاب قال كنت عند عبد الله رضي الله تعالى عنه فذكر عنده موت الفجعة فقال تخفيف على المؤمنين وحسرة على الكافر. کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا, اور جب عبداللہ نام آئے فقط مراد ہوتی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فذكر عنده موت الفجعة, آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ بعض بندوں کو اچانک موت آ جاتی, حادثہ ہو گیا, ٹکرا گیا, مر گیا, ہارٹ اٹیک ہو. آپ نے فرمایا مومن کے لیے تو اللہ کی طرف سے رعایت ہے اور کافر کے لیے حسرت ہے. ثم قال رضي الله تعالى عنه فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وجدت النقمة مع الغفلة, یعنی قوله تبارک تعالی, یعنی اللہ کی پکڑ آ گئی, عذاب آ گیا ان کی غفلت کی وجہ سے. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقوله تبارك وتعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قالوا ابو مجلس سلفا لمثل من عمل بعملهم قال وهو مجاهد ومثلا عبرة لمن بعدهم والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. سلفا کا کیا معنی ہے؟ یعنی یہ ان کے لیے جو ایسے عمل کریں گے نمونہ ہے, اور عبرت ہے بعد میں آنے والوں کے لیے کہ اگر تم بھی ان جیسے عمل کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب آئیں گے. اللہم اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار. اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار. کہتے ہیں جی کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟
میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے بات سمجھیں کہ پردے کا مقصد کیا ہے، کیوں پردہ کرے عورت؟ کوئی وجہ ہوگی نا، پردے کا جو حکم ہے تو کیوں ہے؟ یعنی عورت بھی فتنے سے محفوظ رہے اور دیکھنے والے بھی فتنے سے بچ جائیں۔ تو فتنہ تو سب سے زیادہ چہرے میں ہوتا ہے، اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو کیا پیروں کا پردہ ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ اچھا، حج پہ آتے ہیں، عمرے پہ آتے ہیں، جب احرام باندھتے ہیں تو عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے، مرد کا احرام سر میں ہے۔ کیا معنی؟ کہ مرد اپنے سر پہ کپڑا نہ ڈالے، عورت اپنے چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے۔ اگر پہلے سے کپڑا ہے ہی نہیں تو نہ ڈالے گا، کیا معنی؟ وہ تو پہلے سے نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ ہر وقت تو پردہ ہے، صرف احرام کی حالت میں چہرہ کھولنے کی اجازت ہے۔ تو پہلے پردہ مانو گے تو چہرہ کھولو گے، تو آپ نے تو پہلے سے کھولا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ آپ تو ہمیشہ سر ننگا رہتے ہیں، آپ کو تو احرام باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو ہمیشہ احرام میں ہیں نا۔ آپ کا تو سر ہمیشہ ننگا ہے، پھر سر ننگا رکھنے کا کیا مطلب؟ تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ تو سر ننگا نہیں رکھنا چاہیے، خلاف سنت ہے۔ آدمی کے سر پہ لباس ہو، ٹوپی ہو، رومال ہو، پگڑی ہو، کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ یہ مروت کے بھی خلاف ہے اور سرکار دو عالم کی عادت و آپ کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ میرے مدنی پاک نے کبھی بازار میں، سوق میں، مسجد میں کبھی آپ سر ننگا نہیں ہوا، اور ہمیشہ حضور پاک نے ٹوپی مبارک، ٹوپی پہ پگڑی مبارک پہن کے نمازیں پڑھائی ہیں۔ اور اللہ کا قرآن بھی یہی حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھنے آؤ تو پوری طرح لباس پہن کے آؤ۔ تو پھر پردہ اگر چہرے کا نہیں ہے تو کیا مطلب؟ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ جب تم نے کسی غیر محرم عورت سے چیز مانگنی ہو، اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگو۔ تو پردہ اگر چہرے کا ہے نہیں تو پردے کے پیچھے کیا مطلب؟ یہ تو قرآن ہے۔ اچھا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام میں ہوتے تھے، چونکہ اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، لوگ دور دور ہوتے تھے، اگر کبھی لوگ قریب آنے لگتے تھے تو سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہرے کے آگے کپڑا لٹکا لیتے تھے، اور اگر غیر محرم دور چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا دیتے تھے۔ تو اگر چہرے کا پردہ نہیں تو سدلنا علی وجوہنا کا کیا مطلب؟ اچھا، اسی طرح حکم ہے کہ اگر کورٹ میں، قاضی کی عدالت میں مقدمہ آ گیا ہے، میاں بیوی کا مقدمہ آ گیا، مثال ہے فسخ کا ہے، نکاح کا ہے، خلع کا ہے، طلاق کا ہے، مال کا ہے، کوئی ہے، اب قاضی کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہ عورت کو کہے کہ چہرہ کھول کے دکھاؤ، کیوں؟ پتہ نہیں کوئی اور عورت ہو۔ تو اگر چہرے کا پردہ ہی نہ ہو تو کھول کے کیا، چہرہ کیا کھول کے دکھائے؟ تو اگر چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں، اصل مشکل یہ ہے کہ لوگ عورہ میں اور سطر میں فرق نہیں سمجھتے ہیں اور اسلام پہ بلا وجہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ہے سطر عورہ، کیا معنی؟ کہ مرد کی ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے، اس کا چھپانا لازم ہے۔ اگر ذرا سا بھی چھپا نہ رہے نعوذ باللہ تو نماز بھی نہیں ہوگی، دکھانے والے پر بھی لعنت، دیکھنے والے پر بھی لعنت۔ جیسے ہمارے بعض بھائی ہیں نا، حاجی عمرے کا احرام باندھتے ہیں، حج کا باندھتے ہیں، ناف کے نیچے احرام باندھا ہوتا ہے، اوپر 4 انگل ناف کھڑی ظاہر کھڑی ہے، اس باندھنے والے بھی لعنت، دیکھنے والے پر بھی لعنت۔ الناظر والمنظور کلاہما ملعونان، دونوں پہ لعنت۔ اور نماز بھی نہیں ہوتی، طواف بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک عورہ ہے، صرف نماز کی حالت میں چہرہ، دونوں ہاتھ، پاؤں کھول سکتی ہے، یہ معنی نہیں کہ لوگوں کے آگے کھول سکتی ہے۔ تو اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر تو پردہ کسی چیز کا ہے ہی نہیں۔ کہتے جی کہ میں نے اپنے بھانجے کا نکاح حرم میں کرنا ہے
میرا بھائی یہاں تو قانون میں اجازت لینی ہوگی آپ کو. بہرحال شرعی طور پہ کرنا ہے تو کسی بھی مولوی سے کسی بھی عالم سے اس کو بٹھا لیں, وہ خطبہ پڑھے, گواہ موجود ہوں, ولی الامر بھی موجود ہو, یعنی اس لڑکی کا باپ بھی, تو لڑکا بھی ایجاب قبول خطبہ کر کے کرا دے گا, کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دیں, یہ سنت طریقہ ہے. کہتے ہیں جی میرا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا, میں نے غصے میں آ کے بیوی کو 3 طلاق بول دیا, بس کام پکا ہو گیا الحمدللہ, اب کوئی گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں نا مدینے شریف گیا ہوا تھا, میرے والد آئے ہوئے تھے, واپسی پر میرا ارادہ تھا عمرہ کرنے کا, لیکن کمپنی کا فون آ گیا کہ جلدی پہنچو, میں نے عمرہ نہیں کیا. اب آپ عمرہ قضا کریں فوراً ورنہ دم دینی پڑے گی. آپ کا عمرہ ارادہ تھا اور آپ میقات سے بغیر احرام کے نکل آئے. ایسے بھی ہم لوگ عجیب ہیں, کمپنی کے ٹیلی فون کی اتنی اہمیت ہے, نبی کے فرمان کی کوئی اہمیت نہیں کہ میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرو. اچھا اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے آپ بیمار ہو جاتے, کیا کرتے کمپنی والے؟ اگر آپ احرام باندھ کے آ جاتے, 1 گھنٹے میں عمرہ کر کے کپڑے پہن کے کمپنی میں پہنچ جاتے, کون سی تمہارے پاؤں کی مہندی اتر جاتی؟ اب آپ فوراً مدینے سے جا کے عمرہ کرو, نہیں کرو گے دم دینی پڑے گی. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے, اس نے کافی نمازیں نہیں پڑھی, پہلے تو دعا کرو اللہ اس کی مغفرت کرے. صرف فقہ حنفی میں ہے کہ اگر اس کے ورثاء بطور فدیہ ہر نماز کا صدقۃ الفطر کے برابر یعنی 2.25 سیر گندم کے برابر فدیہ ادا کر دیں تو اچھی بات ہے, اللہ پاک قبول فرما. ایک آدمی غلط کام کرتا ہے, ہم نے منع کیا ہے, نہیں مانتا, تم منع کرتے رہو, جب دیکھو کہ بالکل وہ نہیں باز آتا علیحدہ ہو. ایک ہاتھ سے مسافہ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں جی, ایک سے بھی جائز ہے, دونوں سے بھی جائز, کوئی منع نہیں. کون سا جھگڑا ہے کہ 1400 سال کے بعد ابھی تک ہم مسافہ کرنا بھی نہیں سیکھے ہیں. ایک ہاتھ سے بھی کر لو, 2 ہاتھ سے بھی کر لو, معانقہ بھی کر لو, ماتھے پہ بوسہ بھی دے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کون سی لڑائی والے مسئلے ہیں؟ اگر حضور پاک کی مجھے نیند میں زیارت ہو وہ سچی ہوگی, اگر حضور پاک کے حلیہ مبارک کے مطابق زیارت ہے تو سچی ہوگی. کہتے جی کہ کراچی میں ایک جماعت ہے, وہ کہتی علماء پہ بھروسہ نہ کرو, تم خود قرآن حدیث پڑھ کے سمجھ جاؤ. کہاں تو پڑھو گے کس سے؟ پہلے یہ تو بتاؤ نا, قرآن حدیث کس سے پڑھو گے؟ تمہیں تو قرآن کا معنی بھی نہیں آئے گا, حدیث کے لفظ کا معنی بھی انشاءاللہ نہیں آتا ہوگا, تمہیں تو حدث اور حدیث میں بھی فرق نہیں آتا ہوگا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون, قرآن کا حکم ہے, نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو. اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء میرے وارث ہیں. کس بات کے؟ میرے دین کے وارث ہیں. میرا دین لینا ہے تو وارثوں سے لو, دوسرے کے گھر میں مال تھوڑا ملے گا تمہیں. کہتے جی کہ ایک آدمی نے احرام باندھا, طواف کیا, طواف کی 2 رکعت پڑھی, صفا مروا بھی نہیں دوڑا, سر بھی نہیں مڈایا. ماشاءاللہ, اس کو کہو جلدی سر مڈائے. جب تک نہیں مڈائے گا وہ احرام میں پھر رہا ہے. احرام چادروں کا نام نہیں ہوتا, سر مڈائے گا تو احرام سے نکلے گا. سر بھی مڈائے, دم بھی ادا کرے.
جو دوبارہ اس نے عمرہ کیا وہ تو دوبارہ ہوا نا، پہلے کا جرمانہ تو بھگتے نا۔ کہتے جی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ علماء فرماتے ہیں یعنی جو نبوت سے پہلے اور جو نبوت کے بعد اگر ترک اولا ہوا اللہ نے وہ بھی معاف کر دیا۔ مسجد الحرام میں ویڈیو بناتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، مرضی ہے، نفلی عبادت ہے، کرنا چاہو تو کر لو، نہ کرو تو ضروری نہیں۔ میں نے عمرے کے بعد سر پہ مشین پھروائی، پھر 2 عمرے کیے، پھر کینچی سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے۔ جب مشین پھروائی بچا کیا تھا جو تم نے کاٹا؟ اب اس طرح بھی پھرواؤ اور دم بھی ادا کرو۔ ٹیلی فون پر نکاح جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اگر کسی نے ٹیلی فون پہ نکاح کر لیا ہے دوبارہ نکاح کرو، وہ نکاح نہیں ہے، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دولہا دلہن ایک جگہ موجود ہوں اور ان کے ولی الامر اور گواہ ہوں، ایجاب قبول ہو، خطبہ ہو، تب جا کے نکاح ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ کسی ملک میں آپ کسی ملک میں ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ بالکل آپ فوراً دوبارہ نکاح کریں۔ ایک لڑکا والدین کو مارتا ہے، بدبختی ہے اور کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگو اللہ اس کو ہدایت دے، اور تو کوئی حل نہیں۔ آج کل مشکل یہ ہے نا میرا بھائی، اصل میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کو حلال نہیں کھلایا۔ ہم نے اپنے والدین کی ضرور نافرمانی کی ہوگی جو آج بھگت رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کو اچھا دین نہیں سکھایا، دین نہیں پڑھایا۔ اب جب ہم نے ان کو انگریزی سکولوں میں بھیجا، ان کو ہم نے مشنری سکولوں میں بھیجا، تو صاف بات ہے ان کو کیا پتا ڈیڈی کیا ہوتے ہیں اور ٹاٹا کیا ہوتا ہے، بس وہ تو وہ جانتے ہیں نا، ان کو والدین کے احسان کا کیا پتا ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، رات دن اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں اور کوشش بھی کریں اس کی تربیت کرنے کی۔ ولدت لی بنتا فما هو افضل الاسماء لكي تسمى بها اسماء بنات النبي المصطفى او ازواج النبي المصطفى من ايتها شئت فسميها۔ اگر ایک آدمی نے بیوی کو صرف ایک طلاق دی ہے تو یہ طلاق رجعی ہے، یعنی اگر وہ رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، بس کہہ دے میں نے رجوع کر لیا، بس گواہوں کے سامنے کہہ تو اچھی بات ہے، لیکن گواہوں کے سامنے نہ بھی ہو، بیوی کو کہہ دے یا اس سے مل لیں، مباشرت کر لیں، بس سلو ہو گئی، رجوع ہو گیا۔ لیکن آئندہ خیال کرنا، اللہ نے اختیار دیا تمہیں 3 طلاقوں، ایک تم دے چکے، اب 2 باقی ہیں، اب اگر ایک دو گے وہ 2 ہو جائیں گی، اب اگر آپ نے اور 2 دی تو پکا کام 3 ہو جائیں گی۔ اب خیال رکھنا اب تمہارے پاس صرف 2 کارتوس باقی ہیں، ایک تو تم چلا چکے نا جی، تو آئندہ ذرا احتیاط ہونی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ، اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور، اللہم انا نسألک من النعیم المقیم التي لا يهول ولا يزول،
اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم هون علينا، اللهم هون علينا، اللهم يسر علينا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور بناتنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور أصحابنا وأمور المحبين والمخلصين والمعاونين وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر اور رحمت کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، غزہ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان سے عذاب رفع فرما. یا اللہ قرآن و سنت کا قانون جاری فرما، قرآن و سنت کے ماننے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ قدم قدم پہ دین والوں کی حفاظت فرما، تبلیغ والوں کی حفاظت فرما، تحفیظ والوں کی حفاظت فرما، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرما، اہل بیت اور صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما، اولیاء اور علماء کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں گستاخی سے اور بے ادبی سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.